اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سلیمان کے لیے جنوں اور آدمیوں اور چڑیوں کا لشکر جمع کیا گیا تو ان کے اول و آخر باہم پیوستہ ہو گئے تاکہ منتشر نہ ہونے پائیں، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کی وادی میں ان کا گزر ہوا، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں کے گروہ، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر نادانستگی میں تم کو پامال نہ کر دیں۔ سلیمان نے ان کی گفتگو سے تبسم کیا اور کہا، خداوندہ مجھے الہام فرما اور توفیق عطا فرما تاکہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ کہ نیک عمل بجا لاؤں جن کو تو پسند کرے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے اپنی رحمت میں شامل فرما۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وادی طائف میں تھی، بعض کہتے ہیں کہ شام میں تھی۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلند کیا اور وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچا جس میں چاندی اور سونا نکلتا ہے، جیسا کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی ایک وادی ہے جس میں سونا اور چاندی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو اپنی کمزور ترین خلقت چیونٹیوں سے محفوظ کر رکھا ہے، اگر شتران کبھی اس میں داخل ہونا چاہیں تو نہیں داخل ہو سکتے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ایک چیونٹی نے وہ بات کہی تو ہوا نے اس کو جناب سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا، اس وقت جب کہ وہ دوش ہوا پر جا رہے تھے۔ حضرت نے ہوا کو رکنے کا حکم دیا اور اس چیونٹی کو طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوئی تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ تو نہیں جانتی کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ اس نے کہا، ہاں جانتی ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر کیوں دوسروں کو میرے ظلم سے ڈرایا اور کہا کہ اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ؟ اس نے کہا، مجھ کو خوف ہوا کہ جب ان کی نظریں آپ کے چشم و جزم پر پڑے گی تو زینت دنیا پر فریفتہ ہو جائیں گی اور خدا سے دور ہو جائیں گی۔ پھر اس نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ زیادہ بزرگ یعنی صاحب فضیلت ہیں یا آپ کے والد جناب داؤد علیہ السلام؟ فرمایا، میرے پدر بزرگوار مجھ سے بہت زیادہ بلند و برتر ہیں۔ چیونٹی نے کہا، پھر آپ کے نام میں آپ کے پدر کے نام سے حرف کیوں زیادہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ کے والد صاحب سے ایک ترک اولیٰ ہو گیا تھا جس کے سبب سے ایک زخم ان کے دل میں پیدا ہو گیا، اور اس زخم کا علاج انہوں نے خدا کی محبت سے کیا، اس سے ان کا نام داؤد رکھا گیا، اور آپ چونکہ اس زخم سے محفوظ ہیں اس وجہ سے آپ کو سلیمان کہتے ہیں، لیکن آپ کے والد کا زخم ان کے کمال کے سبب سے پیدا ہوا تھا، امید ہے کہ آپ بھی ان کے کمال تک پہنچیں گے۔ پھر چیونٹی نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں اپنی تمام مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کا تابع بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ چیونٹی نے کہا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضے سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اس کی باتوں سے آپ کو ہنسی آ گئی۔ خدا کے الطاف و کرم کو جو وہ اپنے دوستوں کے حال پر فرماتا رہتا ہے، غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ کس قدر زیادہ ہے، اور وہ ان کو کن ذریعوں سے متنبع کرتا ہے اور کس صورت سے ان کی نصیحت فرماتا ہے۔ ایک کمزور چیونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان کی ایسی عظمت و رفعت شان کے باوجود ناصح بنا دیا تاکہ غرور و خود بینی اور نخوت کی چیونٹیاں ان کی جلالت اور شان بلند میں رخنہ نہ ڈالیں، اور وہ ہر حال میں خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں اپنے کو ذلیل و حقیر سمجھیں اور تضرع و زاری کرتے رہیں۔ چنانچہ دو حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں اور آدمیوں کے ساتھ بارش کی دعا کے لیے صحرا میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک لنگڑی چیونٹی کو دیکھا جو زمین پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے کہہ رہی تھی، اے پالنے والے، ہم تیری مخلوق ہیں اور تیری روزی کے محتاج ہیں۔
فرزندان آدم کے گناہوں کے سبب ہم سے مواخذہ مت کر اور ہم کو ہلاک نہ فرما اور ہمارے واسطے پانی برسا۔ حضرت نے یہ سن کر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ واپس چلو کہ تمہارے حق میں دوسروں کی شفاعت قبول ہو گئی، اور دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ تم کو دوسروں کی برکت سے بارش عطا کی گئی۔ منقول ہے کہ یہ کاکل جو ابابیل یا سرخاب کے سر پر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کے سبب سے ہے۔ ایک روز اس جانور کے نر نے مادہ کے ساتھ جفت ہونا چاہا، مادہ نے منظور نہ کیا۔ نر نے کہا مانے مت ہو، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک فرزند پیدا ہو اور وہ خدا کی تسبیح کرے۔ مادہ راضی ہو گئی۔ جب مادہ انڈے دینے پر آئی تو نر نے پوچھا کہاں انڈے دینا چاہتی ہے؟ اس نے کہا راستے سے دور۔ نر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ قریب راہ انڈے دے، تاکہ اگر کوئی تجھے دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ تو انڈے دے رہی ہے، بلکہ یہ خیال کرے کہ دانہ چننے آئی ہے۔ تو اس نے راستے کے نزدیک انڈے دیے اور اس پر بیٹھی۔ جب بچے نکلنے کا وقت آیا، ناگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری نمودار ہوئی، جو نہایت شان و شوکت سے آ رہی تھی۔ مرغان ہوا آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ مادہ نے نر سے کہا لو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لیے ہوئے آ رہے ہیں، اب میرے انڈوں کی خیر نہیں، وہ پامال کر دیں گے۔ نر بولا سلیمان مرد رحیم ہے، کیا تو نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز چھپا رکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، چند ٹڈیاں ہیں۔ کیا تو نے بھی کچھ بچوں کے لیے رکھا ہے؟ نر نے کہا چند خرمے جو تجھ سے چھپا رکھے تھے۔ مادہ نے کہا تو اپنے خرمے لے لے اور میں اپنی ٹڈیاں لے لوں، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے راستے میں چل کر بیٹھیں اور یہ اپنے ہدیے ان کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ وہ ٹڈیوں کو بہت دوست رکھتے ہیں۔ یہ مشورہ کر کے دونوں پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیا، اس پر نر آ کر بیٹھ گیا، اور بائیں ہاتھ بڑھایا تو اس پر مادہ بیٹھ گئی۔ حضرت نے ان کے حالات پوچھے۔ انہوں نے بیان کیا آپ نے ان کے ہدیے قبول کیے اور اپنے لشکر کو دوسرے راستے پر موڑ دیا، تاکہ ان کے انڈوں کو نقصان نہ پہنچے، اور اپنا ہاتھ ان کے سروں پر پھیرا، جس کی برکت سے ان کے سروں پر تاج پیدا ہو گیا۔